السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم مے کے موقع پر شی جن پنگ کی ملک بھر کے محنت کشوں کو مبارکباد۔ چینی معیشت کے اشاریوں میں مثبت رجحان برقرار۔ یوم مے کی تعطیلات کے پہلے روز چین میں صارفی منڈی میں زبردست تیزی، چینی وزارت تجارت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوم مے کے موقع پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کی جانب سے ملک بھر کے محنت کشوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ رواں سال سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے روح کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا پہلا سال ہے اور چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایک کلیدی سال ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام محنت کش افراد ماڈل ورکرز کے جذبے کو بھرپور انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے محنت سے کام کریں گے، تخلیقات پر مبنی محنت سے چینی طرز کی جدید کاری کو آگے بڑھائیں گے اور ایک طاقتور ملک کی تعمیر اور قوم کی نشت ثانیہ کے نئے سفر میں مرکزی قوت کا کردار ادا کریں گے۔ شی جن پنگ نے چین کی مختلف سطح کی پارٹی کمیٹیوں اور حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محنت کش افراد کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں اور معاشرے بھر میں محنت اور محنت کشوں کے احترام کا عمدہ ماحول پیدا کریں۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ اور قومی ادارہ شماریات کے سروس انڈسٹری سروے سینٹر نے 30 اپریل کو اپریل کے لیے ملک کا پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس اور نان مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس جاری کیا۔ تفصیلات کے مطابق مارکیٹ کی ناکافی طلب اور پہلی سہ ماہی میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی تیزی سے بحالی جیسی وجوہات کی بنا پر اپریل میں چین کا مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس 49.2% رہا، جو مارچ کے مقابلے میں 2.7% پوائنٹس کم ہے، لیکن پیداواری انڈیکس 50.2% رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کی پیداوار نے مجموعی طور پر توسیع برقرار رکھی ہے۔ اپریل میں چین کا نان مینوفیکچرنگ کاروباری سرگرمی انڈیکس 56.4% رہا، جو سال کا دوسرا بلند درجہ ہے، اور نان مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے ترقی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا ہے۔ صنعتوں کے لحاظ سے سروس انڈسٹری کی بحالی مستحکم اور بہتر ہے اور کاروباری سرگرمی انڈیکس لگاتار 3 ماہ سے اعلیٰ معاشی رینج میں رہا ہے۔ ان میں لوگوں کی رہائش، سفر اور کھپت سے قریبی وابستہ نقل و حمل، رہائش، ثقافت، کھیلوں اور تفریحی صنعتوں کا کاروباری سرگرمی انڈیکس 60% سے زیادہ ہے اور صنعت کے مجموعی کاروباری حجم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ صنعتی اداروں کی پیداوار سے قریبی وابستہ ٹیلی مواصلات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ ٹرانسمیشن سروسز، انٹرنیٹ سافٹ ویئر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز، منی اینڈ فائنینشیل سروسز، لیزنگ اور کاروباری خدمات کا کاروباری سرگرمی انڈیکس 57% سے زائد رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی ترقی کا رجحان مستحکم اور بہتر رہا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق رواں سال یوم مے کی تعطیلات کے پہلے روز صارفی منڈی میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں اہم ریٹیل اور کیٹرنگ انٹرپرائزز کی فروخت میں سال بسال 21.4% اضافہ ہوا۔ سیزنل اپ گریڈڈ اشیاء کی فروخت مضبوط رہی۔ ملک بھر میں اہم خوردہ کاروباری اداروں کے مواصلاتی آلات کی فروخت میں سال بسال 30.5% اضافہ ہوا۔ کپڑے، جوتے اور ٹوپیاں، سونے اور چاندی کے زیورات، تمباکو اور مشروبات کی فروخت میں بالترتیب 20.9%، 17.6%، 17.4% اور 16.8% اضافہ ہوا۔ کیٹرنگ اور تفریحی کھپت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اہم کیٹرنگ انٹرپرائزز کی فروخت کی مالیت میں سال بسال 36.9% اضافہ ہوا۔ وزارت کے مطابق ملک بھر میں زرعی مصنوعات اور دیگر ضمنی اشیاء کی 100 وسیع ہول سیل منڈیوں میں اناج اور تیل، گوشت، پولٹری، انڈے، سبزیوں اور پھلوں کا وافر اسٹاک موجود ہے، جبکہ قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ 29 اپریل کو چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان نے چینی فوج کی جانب سے سوڈان سے
چینی اور غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کے حوالے سے کہا ہے کہ سوڈان میں چینی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے چینی فوج کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ سوڈان سے چینی اہلکاروں کے انخلاء کا فریضہ سر انجام دے۔ متعلقہ ممالک میں چینی سفارت خانوں اور کونسل خانوں کی مدد سے چینی بحریہ کے ناننگ اور وے شانہو جہازوں نے 940 چینی شہریوں اور 231 غیر ملکیوں کو سوڈان سے نکالا اور انہیں بحفاظت جدہ سعودی عرب پہنچایا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ عوام کی محافظ رہے گی، قومی اقتدار اعلیٰ، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ اور مرین و انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط قوت رہے گی۔ 29 اپریل کو پولینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکاس جیسینا نے ایک بیان میں کہا کہ روسی سفارت خانے سے وابستہ اسکول کی عمارت پولینڈ کی ریاستی ملکیت ہے اور اس کی کوئی سفارتی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سفارتی تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن سے کوئی تعلق ہے۔ روس کو اس واقعے پر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن پولینڈ کے اقدامات قانون کی حدود میں ہیں۔ اس سے قبل پولینڈ میں روس کے سفیر آندریف نے کہا تھا کہ پولینڈ پولیس کی جانب سے روسی سفارت خانے کے اسکول کی ناکہ بندی پر روس پولینڈ سے احتجاج کرے گا۔ روس نے اسے سفارتی تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی روز روسی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس پولینڈ کی جانب سے روسی سفارت خانے سے وابستہ اسکول میں زبردستی داخلے کو ایک اشتعال انگیز اقدام سمجھتا ہے اور روس سخت جواب دے گا۔ روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق 29 تاریخ کی صبح پولینڈ کے شہر وارسا میں پولیس نے پولینڈ میں روسی سفارت خانے کے ایک اسکول میں زبردستی گھس کر عمارت کو بلاک کر دیا اور اسکول کے تمام عملے کو اسی روز شام سے پہلے کیمپس چھوڑنے کے احکامات جاری کیے۔ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس نے اگرچہ اعلان کیا تھا کہ وہ فائر بندی میں 28 تاریخ سے 72 گھنٹے کی توسیع کریں گے، مگر اس کے باوجود 29 تاریخ کو سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں بدستور جنگ جاری رہی۔ سوڈان کی وزارت صحت نے اسی روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماسوائے دارالحکومت خرطوم اور مغربی دارفور کے سوڈان کے دیگر علاقوں میں صورتحال نسبتاً مستحکم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں مسلح تصادم میں اب تک کم از کم 528 افراد ہلاک اور 4599 زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی 29 تاریخ کی ایک رپورٹ کے مطابق افریقی یونین کے چیئرمین موسیٰ فقی محمد نے اسی روز کہا کہ افریقی یونین سوڈان میں مسلح تنازع پر ثالثی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم جانے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ سوڈان میں تنازع کے دونوں فریق اس حوالے سے سازگار حالات پیدا کریں گے۔ سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے واکر پرتیس نے 29 تاریخ کو کہا کہ سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس دونوں مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور دونوں فریقوں نے مذاکراتی نمائندوں کو نامزد کیا ہے اور وہ سعودی عرب یا جنوبی سوڈان میں مذاکرات کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنازع کے دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ اس تنازع کو جاری نہیں رہنا چاہیے۔ 28 اپریل کو برطانوی اخبار ٹائمز کی ویب سائٹ کے مطابق برطانیہ میں 4 بڑی تعلیمی یونینز نے اساتذہ کی ہڑتالی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں آنے والے موسم خزاں میں برطانیہ میں تقریباً تمام اسکول بند ہو سکتے ہیں۔ 28 اپریل کو 4 بڑی تعلیمی یونینز کے رہنماؤں نے نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول پرنسپلز کے سالانہ اجلاس میں مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ یونین ہڑتالی سرگرمیوں کو مربوط کرے گی۔ نیشنل ایجوکیشن یونین کے شریک سیکرٹری جنرل کیون کوٹنی نے کہا کہ ہڑتال میں 4 لاکھ اساتذہ شامل ہو سکتے ہیں اور ہر سرکاری اسکول متاثر ہوگا۔ چاروں بڑی یونینز تنخواہوں، اسکول فنڈنگ اور کام کے بوجھ جیسے مسائل پر حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ فارمولے سے انکار کر دیا، جس کے مطابق رواں سال 1000 پاؤنڈ کا معاوضہ دیا جائے گا اور اگلے تعلیمی سال کے لیے اوسطاً 4.5% اضافہ کیا جائے گا۔ برطانوی وزارت تعلیم کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہڑتال کی سرگرمی انتہائی تباہ کن ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو ان کی محنت اور لگن کے اعتراف میں منصفانہ اور معقول معاوضے کی پیشکش کی ہے۔ یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے ہماری ویب سائٹ سے urdu.cri.cn۔